السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ایک بہت ہی زیادہ نازک اور پوچھے جانے والا سوال ہوتا ہے کہ کیا جو پتھر ہیں جو ہم انگوٹھی وغیرہ پہنتے ہیں یا ویسے جو پتھر ہوتے ہیں، کیا وہ ہماری زندگی پہ کچھ اثر ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے؟ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ یہ جو پتھر ہوتے ہیں، یہ انگوٹھی ہوتے ہم پہنتے ہیں، الگ الگ نام ہیں ان کے، تو یہ ہماری زندگی بدلتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ ہماری قسمت بھی بدلتے ہیں۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پتھر ہے، اس نام کا پتھر ہے، یہ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نام کا پتھر آپ کو رزق عطا کرتا ہے، تو اس نام کا پتھر جو ہے وہ آپ لوگوں کو بیماری سے دور کرتا ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کے ایک علیحدہ سے کنسیپٹ بنے ہوئے ہر پتھر کو لے کے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں قرآن و حدیث اور صحابہ کرام کے واقعات سے کہ کیا یہ واقعی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں کہ نہیں کرتی۔ تو مکمل ویڈیو کو دیکھیے گا کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جیسے کہ صحیح ترمذی کی حدیث نمبر 2516 کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو اگر ساری امت تمہیں نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ صرف تمہیں وہی نفع دے سکتی ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، اور اگر وہ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو وہ تمہیں صرف وہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہوگا۔ جیسے قرآن پاک کی آیت بھی ایک ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ پاک جس کو عزت چاہے عطا کرے اور جس کو چاہے ذلت عطا کرے۔ اگر اس کو ہم سائنس کے لحاظ سے دیکھیں تو سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اس پہ بھی ہم ذرا ایک پہلو رکھتے ہیں۔ کچھ پتھروں میں معدنی خصوصیات یعنی کہ منرلز وغیرہ ہوتی ہیں جو زمین یا صنعتی استعمال میں فائدہ مند ہوتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ وہ براہ راست انسانی روح یا قسمت یا تقدیر بدل سکتے ہیں، اس کا سائنس میں بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ ایسا مانتے کیوں ہیں؟ اتنا جو ان کا مضبوط اور سٹرونگ کنسیپٹ ہے، مسلمانوں کا بھی اس میں کنسیپٹ ہے، تو وہ کیوں ایسا؟ اس کے پیچھے ایسی کیا میتھ ہے یا ایسی کیا لوجک ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ مانتے ہیں ایسا؟ یہ جو رواج چلا تھا پتھروں والا، یہ ہندو مت، بدھ مت اور جو جوتش ہوتے ہیں ان سے آیا تھا، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو پتھر ہیں، یہ جو سیارے ہیں، یہ ہماری تقدیر بدل سکتے ہیں۔ تو یہ سارے جو کنسیپٹ ہے یہ انہی سے آگے چلتے ہوئے ہم مسلمانوں کے اندر آئے ہیں۔ مگر بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ مسلمان بھی آج اس رواج کے اندر حصہ بن گئے ہیں۔ جیسے کہ میں نے اوپر بتایا کہ مسلمانوں کا بھی اب یہ ماننا ہے کہ فلاں پتھر جو ہے اس سے رزق ملے گا، فلاں پتھر پہنو گے تو اس سے آسانی ہو جائے گی، فلاں پتھر پہنو گے تو اس سے بیماری ٹھیک ہو جائے گی، فلاں پتھر پہنو گے تو اس سے بیماری نہیں لگے گی، تو فلاں پتھر جو ہے وہ ٹھنڈا ہے، فلاں پتھر جو ہے گرم ہے، فلاں پتھر سے آپ کی قسمت اچھی ہوتی ہے، فلاں پتھر پہننے سے آپ کو غصہ آتا ہے، فلاں پتھر پہننے سے آپ کا غصہ نہیں آتا۔ اس طرح کے مطلب کہ من گڑت باتیں ہیں، یہ ساری متھ ہیں جو کہ فضول ہیں۔ اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھی پتھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا، تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی ہم آج حدیث کے اندر جو بات ہے وہ بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی پہنی جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش تھا، یعنی کہ جو پتھر تھا اس کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان بنا ہوا تھا۔ یہ بطور مہر کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ صحابہ کرام نے بھی ویسی ہی انگوٹھیاں پہنی تاکہ اس سنت پر عمل کریں۔ اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی کے بارے میں، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی پر بھی یہی جملہ نقش تھا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے عمر، موت ہی تمہارے لیے کافی نصیحت ہے۔ مطلب کہ جو ان کی انگوٹھی کے اوپر جو انہوں نے لکھوایا ہوا تھا وہ یہی تھا، جس کا میں نے آپ کو اوپر بتا دیا ہے کہ اے عمر، موت ہی تمہارے لیے کافی نصیحت ہے۔ تو اسی طرح ہی ایک واقعہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ڈائریکٹ ریلیٹ کرتا ہے وہ ہے حجر اسود کے بارے میں۔ اسی طرح ہی حدیث کے اندر آتا ہے یہ جو حجر اسود ہے یہ بالکل سفید تھا، لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے گناہوں کے چھونے کی وجہ سے یہ کالا ہو گیا۔ اسی طرح ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ حج کے موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب حجر اسود کو بوسہ دینے گئے تو فرمایا، میں جانتا ہوں تو صرف ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بھی تم کو نہ چومتا۔ تو میرے پیارے دوستوں، اگر ایک لوجیکلی بات ہے، جو پتھروں میں بھی جو سب سے عظیم ترین پتھر ہے وہ حجر اسود ہے، جو جنت سے لایا گیا ہے پتھر۔ مگر اس کے بارے میں بھی یہ قول ہے، ہم جو یہ پہنتے ہیں نیلم ہو گیا، یاقوت ہو گیا، مرجان ہو گیا، اب کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یاقوت اور مرجان کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی ہے، تو اس لیے اس کی بہت اہمیت ہے۔ بھئی اگر سورہ رحمان کے اندر آپ دیکھتے ہیں، سورہ رحمان میں تو جو کہا گیا ہے وہ یہ کہا گیا کہ آپ کے جو تکیے اور جو بستر ہیں وہ
یاقوت اور مرجان سے بنے ہوں گے، اس سے یہ تھوڑی کہا گیا ہے کہ بھی آپ اس سے پہنیں گے تو آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ اس طرح تو نعوذ باللہ ہم قرآن پاک کے اندر سور کا بھی ذکر ہے، تو اب کیا ہم سور کو کھانے لگ جائیں یا اس کو گھر کے دروازے پہ لٹکا لیں کہ بھئی اس سے اب ہماری قسمت بدلے گی؟ نعوذ باللہ ایسا تو نہیں۔ قرآن پاک نے ڈائریکٹلی اس کو کلیئر کیا، اس کے اندر کلیم کیا کہ بھئی اس سے کچھ بھی ایسا نہیں ہے، یہ بس خوبصورتی کی علامت ہے۔ تو یہ جو انگوٹھی وغیرہ پہننا ہے یہ صرف سنت رسول ہے، یہ خوبصورتی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو صرف خوبصورتی کے لیے پہنی تھی اور کسی چیز کے لیے نہیں پہنا۔ تو اگر آپ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ بھئی یہ جو پتھر ہے یہ ہماری قسمت بدل سکتا ہے یا کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ ہمیں آرام دے سکتا ہے، تو نعوذ باللہ یہ شرک کی کیٹیگری ہے، اور شرک کے بارے میں کوئی معافی نہیں ہے۔ قیامت والے دن اللہ پاک آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا سوائے شرک کے۔ یہ شرک ہی ایک ایسا گناہ ہوگا جو کبھی معاف نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ سے انسان ہمیشہ پرماننٹ دوزخ میں رہنے والا ہے۔ جس نے شرک نہیں کیا ہوگا نا، جس نے شرک نہیں کیا ہوگا تو وہ کبھی نہ کبھی جو ہوگا وہ جنت میں آ جائے گا، مگر جس نے شرک کیا ہوگا وہ کبھی بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ تو یہ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ یہ جو پتھر ہے یا کچھ بھی ہے، یہ جو پتھر ہے یہ ہماری قسمت بدلتا ہے، ہمیں سکون دیتا ہے، مطلب یہ کہ ہم یہ کلیم کر رہے ہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی ذات ہے جو ہماری قسمت بدل سکتی ہے، ہماری تکلیف کو دور کر سکتی ہے۔ ہمیں ان سب چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ اگر ہم پہنے تو یہ سمجھ کے صرف پہنے، اور ہماری نیت بھی یہی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا تھا اور یہ خوبصورتی کی علامت ہے بس۔ اس کے علاوہ اگر آپ کچھ سوچ کے پہنتے ہیں تو یہ شرک کی کیٹیگری میں آتا ہے، اور ہمیں شرک سے بچنا چاہیے ہر حال کے اندر، کیونکہ شرک ایک ایسی ڈیپلی چیز ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم کہاں پہ شرک کر بیٹھے ہیں یا کیا ہے۔ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہم غور ہی نہیں کرتے۔ اب دیکھیں انگوٹھی کو ہی لے کے، اس نگ کو ہی لے کے، اس پتھروں کو ہی لے کے ہم شرک کر بیٹھ رہے ہوتے ہیں، ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں سکون دیتا ہے یا یہ ہے۔ تو یہ سب کچھ کس کے اندر آ گیا؟ یہ سب کچھ شرک کے اندر آ گیا بھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ بھی ہم کسی چیز کو ٹھہرا رہے ہیں۔ پھر وہ جو ہندو ہیں جو ان کو مانتے ہیں، بتوں کو مانتے ہیں، پھر ان میں اور ہم میں کوئی فرق تو نہیں رہ گیا، کیونکہ ان کا بھی یہی کلیم ہے، وہ یہ مانتے ہیں کہ بھئی یہ جو پتھر ہے ہمارے بھگوان ہیں یا جو بھی ہے، یہ کالی ماتا جو بھی ہے، یہ ہمیں سکون دیتی ہیں، یہ ہماری چیزیں پوری کرتی ہیں، یہ ہمیں بلاؤں سے دور کرتی ہے۔ تو ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے بس اس کو پہن لیا ہاتھ میں، اور ہم کہتے ہیں کہ بھی ہمارے ساتھ یہ سارے معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ بھی ہیں، یہ پتھر ہمارے ساتھ اس طرح کے معاملات کر رہا ہے۔ تو پھر ان میں اور ہم میں کوئی فرق تو نہیں رہ گیا۔ وہ بس کیا کرتے ہیں، وہ جا کے ان کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم نے پہن لیا ہے کہ اب یہ ہماری پروٹیکشن کرے گا۔ مطلب کہ جو اللہ پاک ہے اس کو تو ہم نے پیچھے کر دیا، نعوذ باللہ۔ اب ہمیں جو کچھ کرے گا یہ پتھر ہی ہمارے ساتھ کرے گا، یہی ہمیں اولاد بھی دے گا، یہی ہماری قسمت بھی بدلے گا، یہی ہمیں شفا بھی دے گا، نعوذ باللہ، یہی ہمیں رزق بھی عطا کرے گا، نعوذ باللہ، یہ ساری چیزیں پتھر ہی کرے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اس طرح کی بری چیزوں سے دور رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو انشاءاللہ میرے پیارے دوستو اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔